ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں کے کردار کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ماں ہی ڈائن بن جائے تو بچے کہاں پلیں گے؟ وہ اپنی حقیقت کو پہچان نہیں پائیں گے اور اپنی اصلی پہچان بھی کھو دیں گے۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، پوری دنیا میں حالات خراب ہیں، مہنگائی کی لہر آئی ہوئی ہے اور مہنگائی ہوتی ہے، اور یہ ایک اکنامکس ہے، اس کے اصولوں کے تحت چلتا ہے، سلسلہ ہو رہا ہے۔ آپ کو ہمارے ہمسایہ ملکوں میں بارڈروں پر اس کے قریب قریب اس کے وسطی میں جو حالات پیدا ہوئے ہوئے ہیں اس کا اندازہ ہے، بخوبی آگاہ ہیں تیل کے حوالے سے جو صورتحال ہوئی ہوئی ہے، جہاں پر جو لوگ فیس کر رہے ہیں وہاں پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں پر 22% اضافہ ہوا ہے، اور ہمارے ہاں 75% اضافہ کیا ہم نے۔ وہ خدا کے واسطے 450 روپے لیٹر تیل کر دیا یار، کیا کیوں لوٹ رہے ہیں اتنا؟ آپ نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار بہت مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ کر لیں 22 کے حساب سے، 22 آپ 23 کر لیں، 24 کر لیں۔ آپ کو اگر 22 نہیں، آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے تو 22 نہ کریں، 20 کریں۔ آپ کے نے جو لیوی ٹیکس لگایا ہے اس پہ کمی کر سکتے ہیں۔ نہیں ہے ایسا۔ یہ تو کون ہے ان کے مشیر؟ وہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یار لوٹو مارو کھاؤ؟ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور لاکھوں لوگ نوجوان جو ان سے ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ کسی کے کانوں پر جوں نہیں نکلی، بجائے اس کے کہ ان کو کوئی اکاموڈیٹ کرنا، ان کا حل کرنا، ان کو آف لوڈ کروا رہے ہیں جہازوں، ان کو ویزے نہیں دینے دیا جا رہا۔ ان کے لیے رستے میں ٹیکنیکل رستے اتنے مطلب ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ وہ نوجوان کوئی امید کی کرن لے کر نہ نکل جائے۔ کیا ظلم ہے! اور پھر کون سا رونا رویا جائے؟ مجھے یہ بتاؤ، میں نے میٹر لگوایا، میں نے پیسے دیے، مجھ سے ڈیمانڈ آرڈرز میں وہ سارے پیسے لیے ہیں، لیکن آخر میں گورنمنٹ کہتی ہے جناب وہ تو میٹر ہی میرا، چلے مان لیا آپ کا، چلیں دے دیا میٹر جناب، اور اس پہ ٹیکس لگا دیا ہے 600 روپیہ میرے میٹر میں لگ کر آیا ٹیکس۔ او ظالموں، یہ خون نچوڑنے والے عالمی مالیاتی جو گنڈے ہیں، وہ ہمارا مطلب ہر چیز گروی رکھ دی گئی ہے، اور حتیٰ کہ گروی رکھنے کے لیے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جو وہاں پر کمائی کریں، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کو بھی گروی رکھنے کی تجاویز آ رہی ہیں۔ اور تجویزوں سے جہاں تک بات آئی ہے جناب، کل تو میرا ہنس بھی رہا تھا اور آنسو بھی نکل رہے تھے کہ کیا مذاق بنا دیا ہے کہ فی بھینس 30 روپے ڈیلی اس پر جناب ٹیکس لگ گیا، اس کے گوبر پر ٹیکس لگ گیا۔ اوہ ہوئے، یہ کون لوگ ہیں اور یہ ان کا مقاصد کیا ہے؟ کیا ہم مفتوحہ ملک بن گئے ہیں؟ کیا پاکستان پر جو حکمران ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں؟ کیا ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہاں پر خط غربت سے نیچے گزرنے والے لوگوں کی تیزی سے کتنا اضافہ ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے ان کو نہیں۔ وہ تو آنے والے دنوں میں اگر یہی حالت رہی نا تو جناب بکریوں کی مہینیوں پہ بھی لگا دیں گے، گھڑے اور گھوڑے کی لد پر بھی لگا دی گئی جو ٹیکس ہے، اور حتیٰ کہ اگر ہم واش روم جاتے ہیں نا پبلک پلیسز پہ، آپ کا جناب اس پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا۔ یار خدا کا خوف کرے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ان حکمرانوں نے، اور یہ تو انہوں نے بڑا آسان سا فکرہ رکھا، اور جناب ہم سے پہلے کر گئے تو ہمیں تو ملا یہ تھا، جبکہ ایک کڑی سے کڑی ایک ملائے ہیں، ایک چین بنی ہوئی ہے، یہ خاندان ہے نا، یہ خاندان حکمران، اور ایک روح ہیں کہ جو پیدا اس لیے ہوتی ہیں، اور جو کہتے ہیں ہم نے تو پیدا اس لیے ہوئے کہ ہم نے صرف حکمرانی کرنی ہے، ہم نے نچوڑنا ہے، ہم نے کھانا ہے، ہم نے لوٹنا ہے۔ تو جناب ہر پیدا ہونے والا پاکستانی 3.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ مانا قرض ادا کرنا ہے، لیکن قرض ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھایا آپ نے
بہترین لگژری سفر آپ کرتے ہیں، اپنی سفر کے لیے لگژری طیارے آپ خریدتے ہیں، آپ اپنے بیوروکریٹس کو، نظام کو چلانے والوں کے لیے اتنا کچھ فری دیتے ہیں، ساری سہولیت دیتے ہیں، اور باقی لوگوں کو کیڑا مکوڑا بنا کے رکھتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. اور اب کسان کی فصل، گندم کی فصل پکنے پہ تیار آ گئی ہے. قیمت آپ نے 3500 روپے مقرر کی تھی، اور ابھی بھی اسی گورکھ دھندے میں رکھا ہوا ہے کہ قیمت کا کچھ وہ نہیں ہے، ابھی وہی کہانی نہیں ہے. اور جو جب ڈیزل کی قیمت کیا تھی اور آج اس کی کیا کسان کی جو ٹرانسپورٹ چارجز ہیں، کیا وہ تھریشر لے کے جانا ہے، ٹریکٹر لے کے جانا ہے، اور چیزیں کرنی ہے، کیا اس کی کاسٹ نہیں بڑھ گئی؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کون دے رہا ہے، کون لوٹ رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے. خدا را پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولتوں سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے. بہترین موسم ہے، بہترین زمینیں ہیں، بہترین پانی کے ذخائر ہیں، معدنیت کے ذخائر ہیں. لیکن اگر اب پاکستان کے پاس اگر ایک چیز کی کمی ہے، وہ مخلص قیادت ہے، با کردار قیادت نہیں ہے. با کردار لوگوں کو ڈھونڈا جائے. اور ہمارا بھی المیہ یہ ہے کہ اگر محلے میں کوئی کونسلر کھڑا ہو جائے، اور ایک طرف وہ بندہ کہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور 5 وقت مسجد میں سے وابستہ رہتا ہے، اور تہجد مطلب اللہ کے حضور جھکتا ہے، اور ایک طرف وہ بندہ ہے کہ جس میں معاشرے کی ساری برائیاں ہیں، تھانہ کچہری بھی کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، تو محلے کا جو شریف آدمی بھی ہے نا، وہ بھی ایک مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھ گیا ہے کہ نہیں جناب وہ نے کی کرنا ہے، وہ تو جناب مسیتڑ ہے، مولوی نماز پڑھ لینا ہے، وہ بندے نو دیو ووٹ، وہ نال چلو، اس پہ پیڑا لے کے کام سارے کر. کیا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے، اور یہ مکمل بنایا گیا ہے، اور ایک ترتیب سے بنایا گیا ہے، ایک منصوبہ بندی سے بنایا گیا ہے کہ نہیں، شریف آدمی کا کام نہیں ہے حکومت کرنا، شریف آدمی کا کام مینجمنٹ کم نہیں ہے، شریف آدمی کا کام انتظامی امور سنبھالنا. یہاں تو ایک ذہن بنا دیا گیا، اور جو نچلی سطح پہ اوپر تک لے کے گیا کہ یہاں پر صرف وہ کام کرے گا جو بدماش ہے، جو لچا ہے، جو لفنگا ہے، جو لوٹ کے کھانے والا، جو بے حص ہے، جس کو گھوڑے کھوتے کی تمیز نہ ہو، حلال حرام کا پتہ نہ، صرف وہ کر سکتا ہے. اور اگر آپ ملکی جو سیاسی پارٹی ہیں، اگر ان کے نمائندوں پر آپ ذرا تائرانہ نگاہ تو ڈالیے، آپ ان کے کارروائیاں تو دیکھیے، ان کے کارنامے تو دیکھیے، ان کی شخصیات کے ساتھ دیکھیے، کیا وہ اس تناظر میں پورے نظر نہیں، وہ شیشے میں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو میرے پاکستانیوں، ایک نعرہ بلند کیجیے، ایک آج کے بعد ایک طے کر لیں کہ ہم نے با کردار لوگوں کو لانا ہے، معاشرے کے بہترین لوگوں کو لانا ہے. وہ با کردار لوگ آپ بھی ہیں، آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے اس ہیرے کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. آپ نے نہیں. آج ملک میں اس وقت سب کچھ موجود ہے، لیکن با کردار صالح قیادت موجود نہیں ہے. آپ کے ملک میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ با کردار صالح قیادت موجود نہیں ہے. ابھی ایک یورپین کنٹری کے ایک ملک نے کہ وزیر اعظم نے چارج دیا ہے دوسرے وزیر اعظم کو، اور وہ جاتی دفعہ اپنی سائیکل پر بیٹھ کر جا رہا ہے. وہ مسلمان تو نہیں ہے، لیکن حقوق العباد کے حوالے سے وہ بنیادی باتیں ساری انہوں نے اپنائی، اور معاشرے زندہ ہی ہوئے رہتے ہیں جہاں پر حقوق العباد کا خیال رکھا جائے، اور جہاں پر لوٹ کھسوٹ ہو، جہاں پر اقربا پروری ہو، اور جہاں پر خاندانوں کو نوازا جائے، جہاں پر گروپوں کو نوازا جائے، جہاں پر چوروں ڈکیٹوں کی ان پر پردہ پوشی کی جائے، اور غریب کو مارا جائے، اور اس کے نچوڑا جائے، اس کے میٹروں پر ٹیکس لگا دیا جائے، اس کے پٹرول کی قیمتوں میں بے اضافہ کر دیا جائے، کسان کی گندم کو اس کو پیسے نہ کمانے دی جائے، اور اس کی فصل کی قیمت نہ ہو، اور اس کے زرعی انپٹس کے کاروبار کرنے والوں کو بے پناہ چھوٹ دے دی جائے. شوگر ملیں کیا کرتی ہیں؟ وہ کتنا پیسہ کماتی ہیں؟ اب بھی انہوں نے پیسہ کمایا ہے، خوب کمایا ہے، اور اب بھی جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ خود ہی وہ فیصلہ، وہی کابینہ، وہی لوگ ہیں، سب کچھ ہے. پریس کانفرنس کر دی ہے کہ جناب 15 لاکھ ٹن جنسی ہے نا، ہم نے چینی فالتو پیدا کی ہوئی ہے، اس سے ملک کو اتنا ریونیو ملے گا، ہمیں باہر بھیجنے دو. اور پھر ابھی خوراک کا بحران دوسرے ملکوں میں آنے والا ہے، آپ نے چاول بھی یہاں سے بھیج دینا ہے، آپ نے انہوں نے چینی بھی بھیج دینی ہے، اور پھر یہاں پر پاکستان میں مطلب خدا کے لیے وہ اللہ وہ وقت نہ لائے جب انہوں نے چینی بھیجنی ہے، انہوں نے چاول بھیجنے ہیں، انہوں نے گوشت بھیجنا ہے، انہوں نے مرغی بھیجنی ہے. یہ ساری خوراک کی چیزیں باہر کے ملکوں میں انہوں نے بھیج دینی ہے، اور مہنگی قیمت پہ بھیج دینی ہے.
پھر پاکستان میں نہ بھوک کا ننگا ناچ ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، پاکستان کو نچوڑ رہے ہیں اور پاکستان کو کی سالمیت پر سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں. تو پھر میرا وہی سوال ہے کہ پاکستان کو اس وقت با کردار صالح قیادت کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں. قرضے بھی اتر جائیں گے، یہ قرضے بھی اتر جائیں گے، پوری قوم کرے گی. چین ہے ساتھ کے ہمارے مسایہ ملک ہے، انہوں نے ایک قوم بن کے دکھایا ہے اور وہ بنے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے یہاں پر قوم نہیں بننے دیا جاتا. ہر ایک نے اپنے اپنے پتے رکھے ہوئے ہیں. کہیں پر سنی کو استعمال کیا جاتا ہے، کہیں پر شیعہ کو استعمال کیا جاتا ہے، کہیں پر اہل حدیث کو استعمال کیا جاتا ہے، کہیں پر کسی کو لبرل کو استعمال کیا جاتا ہے، کہیں پر کسی کو نون کے نام سے استعمال کیا جاتا ہے، کہیں پر میم کے نام سے استعمال کیا جاتا ہے. سارے پتے رکھے ہوئے ہیں کہ صرف پاکستانی قوم ایک قوم نہ بن سکے. خدا کے لیے ایک قوم بنے. ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، ایک رب ہے اور ایک قرآن ہے. تو پھر بھی اس کے باوجود ہم تفرقوں میں پڑ گئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہیں. اسی بات سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. بس میں ایک ہی بات کہوں گا کہ خدا کے لیے صالح قیادت ڈھونڈو، با کردار لوگوں کو آ کے لاؤ. وہی آپ کی کامیابی، کامرانی اور کی ضمانت ہیں. باقی لوگ آپ کا اگر قیمت 22% بڑھے گی تو وہ جناب 75% بڑھا لیں گے. یہ کیوں کہ انہوں نے اپنی نسلوں کو پالنا ہے، انہوں نے سب کچھ اپنے مفادات کرنے ہیں. تو اس کی آڑ میں واردات ڈالیں. یہ باریک وارداتیں اربوں روپے کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھیے. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.